بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ ہمارے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے خوب ستھرا فرما دیں۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جو رب تعالیٰ کی معرفت کے حصول کے لیے کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کے بے شمار فضائل ہیں۔ تمام عبادتیں سبحان اللہ اور سال میں ایک مرتبہ 10 دنوں کے لیے ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چند ایک فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ بھی سماعت فرما کر سعادت حاصل فرمائیں۔ سب سے پہلے المعجم الاوسط اور شعب الایمان میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر خندق مشرق سے مغرب تک کے فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس قدر مہربانی رب تعالیٰ فرماتا ہے اعتکاف کرنے والوں پر۔ اور ایک اور روایت سماعت فرمائیں، شعب الایمان شریف میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ روایت فرماتے ہیں من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، جس نے رمضان کے مہینے میں 10 دن اعتکاف کیا اس نے گویا 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جسے کنز العمال شریف میں درج کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے یہ مروی ہے، آپ روایت فرماتی ہیں کہ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، ایمان کی لذتوں کو حاصل کرتے ہوئے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی گزشتہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ساعتیں بار بار نہیں آئیں گی، یہ گھڑیاں بار بار میسر نہیں آئیں گی۔ ماہ رمضان شریف چل رہا ہے۔ آج عصر کے بعد اہل ایمان، اہل محبت اللہ کی بارگاہ میں ڈیرے ڈال لیں گے اور اس کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں گے، گڑ گڑائیں گے اس کی معرفت کے لیے، اس کی کرم نوازی کے لیے، اس کی توجہ کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی توجہ کے لیے، ان کے عشق کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، اور بے شمار جائز حاجات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ عزیزان محترم، آئیں آپ بھی نیت فرمائیں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں بیٹھنے کی اور اس سے باتیں کرنے کی، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کی اور اس سے اپنی التجائیں پیش کرنے کے لیے آئیے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا کے لیے اپنے علاقے کی مساجد کو اعتکاف سے آباد کریں اور اپنے رب سے محبتوں کا اظہار فرمائیں، پیارے آقا علیہ السلام سے محبتوں کا اظہار فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔